بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے عزیزوں، اس محبوب حقیقی کا ہمارے اوپر اتنا کرم ہے، اس محبوب حقیقی نے اتنا کرم کیا کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس محبوب حقیقی کے قربان جائیں کہ اس نے ہمیں تمام غلاظتوں سے نکال کر، تمام ناپاکیوں سے نکال کر، کفر و شرک کی ظلمات سے نکال کر، اس محبوب حقیقی نے ہمیں اپنے قرب کی، اپنے انس کی، اپنی معیت کی، اپنے در کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو حصہ زیادہ ملا، کسی کو کم، مگر ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم کی دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں، اس کی نسبت کی دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں، اس کے انس کی دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ کیونکہ جب کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو وضو کر کے مسجد میں وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہو کر سکون اور قرار حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو وضو کر کے مسجد میں وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہو کر سکون اور قرار حاصل کرتا ہے۔ جب سب جگہوں سے مایوس ہو جاتا ہے، سب جگہوں سے ہٹ جاتا ہے تو اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی رات کو گرم گرم نرم نرم بستر چھوڑ کر اپنے محبوب کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں اس کو سکون نہیں ملتا ہے تو مسجد میں جا کر ملتا ہے۔ اگر کہیں اس کے دل کا بوجھ ختم نہیں ہوتا ہے تو وحدہ لا شریک کے سامنے آنسو بہا لینے سے اس کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جن کو ایمان کی دولت میسر نہیں ہے، ان کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے، ان کا رونا تو ان کے لیے اور زیادہ بے چینی اور بے قراری پیدا کر دیتا ہے۔ مگر اس محبوب حقیقی کے قربان جائیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی غم کے موقع پر، کبھی اپنے قرب کے موقع پر، کبھی اپنے دوری کے موقع پر کسی نہ کسی چیز کی چاشنی نصیب فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے پاس کوئی بریانی یا مٹھائی نہیں ہے، ہاں مگر اس محبوب حقیقی کا پیارا نام، اس محبوب حقیقی کا پیارا نام، اس محبوب حقیقی کے انمول باتوں میں وہ مٹھاس ہے جو تمام مٹھائیوں سے زیادہ مٹھاس والی ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے غرض سے آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو اپنے گھر کی بریانی بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کا عیش و آرام بھول جاتے ہیں، اپنے محبوب کی پیاری باتیں سننے کے لیے آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس کے انس کا، اس کی معیت کا، اس کے قرب کا، اس کے در کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم حاصل ہو، مگر الحمدللہ کچھ نہ کچھ حصہ مٹھاس کا، اس کے در کے انعامات کا ضرور مل جاتا ہے۔ اور جن کو اس سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہے، اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑے خسارے میں وہی لوگ ہیں جن کو غیر چیزوں کا قرب ہے، جن کو غیر چیزوں کی محبت ہے۔ صحیح معنی میں وہی خسارے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت میں لگ گیا، نوافل پڑھتا رہتا ہے، بہت بڑے بڑے فائدے میں رہا۔ ایک انسان اللہ کی عبادت میں لگ گیا، نوافل پڑھتا رہا، بہت بڑے فائدے میں رہا،
ایک انسان سو گیا، وہ نہ فائدے میں رہا نہ نقصان میں، اور ایک انسان کسی گناہ کے اندر الجھ گیا۔ سب سے بڑے خسارے والے یہی ہیں کہ ان کو غیر کی صحبتیں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دوسری چیزوں سے محبت ہے اور ان کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی ناپاک مجلسیں، سب سے بڑی ناپاک مجلسیں، سب سے زیادہ ناپاک محفلیں، سب سے زیادہ ناپاک جگہیں وہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ذکر و فکر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو چھوڑ کر، دین اسلام سے متعلق چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ذکر اگر ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، ذکر اگر ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، فکر اگر ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا ہے، نہیں تو بیکار ہے۔ اس محبوب حقیقی کے کرم کی بات ہے، اللہ رب العزت کی بخشش کی بات ہے کہ اس اللہ نے ہمیں سب کو یہاں جمع کیا، اپنی نسبت سے اپنی محبت میں جمع کیا۔ آپ سب لوگ ایک گاؤں کے نہیں ہو، ایک شہر کے نہیں ہو، ایک کنبے کے نہیں ہو، ایک خاندان کے نہیں ہو، بلکہ مختلف جگہوں کے، مختلف گاؤں کے، مختلف شہروں کے، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جمع ہوئے ہو، وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جمع ہوئے ہو۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے ذکر و فکر کے لیے مختلف خاندانوں اور قوموں سے، مختلف گاؤں اور شہروں سے جمع ہو جاتے ہوں، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہاں پر کوئی لین دین کی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی لین دین کی بات نہیں ہے، خرید و فروخت کی بات نہیں ہے، رشتے ناتوں کی باتیں نہیں ہے۔ یہاں پر تو جو کچھ بھی بات ہے وہ اپنے رب کے پیار کی بات ہے، اپنے پیارے رب کی نسبت کی بات ہے، اسی کی وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، غنیمت جانو کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کہیں بازار میں بیٹھنے سے، اس وقت کہیں ناپاک محفلوں میں بیٹھنے سے ہمیں بچایا اور یہاں پر اپنی نسبت کے لیے ہمیں بیٹھایا۔ سب سے اچھی محفلیں، سب سے اچھی جگہیں وہی ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ہو۔ سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ رب العزت کے عاشق اور دیوانوں کا ذکر ہو۔ رب کے کرم کی بات ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دے دی، دین کی دولت ہمیں دے دی، اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی دولت ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں دے دی، اپنی ذات ہمیں دے دی، بغیر مانگے سارے قیمتی تحفے عطا کر دیے۔ ہمیں ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے بیدار ہونا پڑے گا کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، رسول اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ رب العزت کی ذات کتنی عالی ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کے لیے بیدار ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے تب تک ان چیزوں کو نہیں پہچان پائیں گے، رب کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میری پیاری مسلم قوم، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، میری پیاری مسلم قوم، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اب ہمارے لیے بیدار ہو جانے کا وقت ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیدار ہو چکے ہیں، اگر بیدار نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہو جائیں، اپنے اللہ کے لیے ہم بیدار ہو جائیں، اپنے ایمان کے لیے ہم بیدار ہو جائیں، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے ہم بیدار ہو جائیں، اللہ کی ذات کے لیے
اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کے لیے بیدار ہو جانا ضروری ہے۔ بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان جگہوں کو، ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جن کے دل خود بیدار ہے، جن کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تب ہی بیداری پیدا ہو سکتی ہے، تب ہی خدا سے رشتہ پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر رشتہ پیدا ہونا بڑا مشکل ہے۔ ایک انسان دنیا میں رشتہ پیدا کرنے کے لیے دائیں بائیں سے کتنی کھوج کرتا ہے، ایک انسان دنیا میں رشتہ پیدا کرنے کے لیے دائیں بائیں سے کتنی کھوج کرتا ہے، کتنی تلاشیاں لیتا ہے کہ کہیں کوئی عیب تو چھپا ہوا نہیں ہے، کہیں میں دھوکے میں تو نہیں جا رہا ہوں۔ ارے میرے عزیزوں، اس سے زیادہ ہمیں اپنے رب سے رشتہ پیدا کرنے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے نظر ڈالنی ہے کہ شیطان اور نفس کہیں غلط راستے پر تو ہمیں نہیں لے جا رہا ہے۔ اس کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ بیدار ہونا پڑتا ہے، سچی چاہت کے ساتھ بیدار ہونا پڑتا ہے، اور سچی چاہت تب ہی ہوتی ہے جب انسان بیدار ہو کر کوئی کام کرتا ہے، اور بیداری اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کام کی فکر ہو، بیداری اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کام کی فکر ہو۔ اگر فکر ہے تو بیدار ہے، اور فکر نہیں ہے تو سویا ہوا ہے۔ اس لیے سچی فکر اور بیداری پیدا کرو، اپنے رب سے سچا تعلق پیدا کرو، اپنے رب کی سچی محبت پیدا کرو، اپنے رب کے لیے بے چین و بے قرار رہو۔ اپنے رب کے لیے بے چین و بے قرار رہنا معرفت کا شعبہ ہے۔ اپنے رب کی تلاش میں رہنا، اپنے رب کا پیار سے نام لینا، اپنے رب کا پیار سے نام سننا، یہ باتیں معرفت کی ہے، یہ باتیں معرفت کی ہے۔ جتنے پیار سے تم اپنے رب کی بات سنو گے، جتنے پیار سے اپنے رب کا کلام بولو گے، اتنا ہی حصہ تم کو نصیب ہوگا۔ یہ اپنے پیار کے اوپر بات ہے کہ ہم کتنے پیار سے اپنے رب کا نام لے رہے ہیں، ہم کتنے پیار سے اپنے رب کا نام سن رہے ہیں۔ نہ سب کا کہنا یکساں ہے، نہ سب کا کہنا یکساں ہے، اور نہ سب کا سننا یکساں ہے۔ اپنے اپنے ایمان کی حلاوت کے اعتبار سے انسان کہتا اور سنتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی تھے، اللہ کے ایک دیوانے تھے۔ اللہ رب العزت ان جیسی دیوانگی کا کچھ حصہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو میٹھی چیزیں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا، بیٹا ان باتوں کو مت پوچھو۔ پوچھنے والے نے اصرار کیا، حضرت بتلا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کا کتنے پیار سے نام لیتا ہوں، میں اپنے رب کا کتنے پیار سے نام لیتا ہوں کہ میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد مجھے میٹھا کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ محبوب حقیقی کے نام کی مٹھاس ہی مجھے میٹھا کر دیتی ہے، محبوب حقیقی کے نام کی مٹھاس ہی مجھے میٹھا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، اس مٹھاس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ارے ہائے، کتنے پیار سے، کتنے میٹھے دل سے وہ دیوانہ اپنے رب کا نام لیتا ہوگا۔ ہائے، اللہ کے کیسے کیسے دیوانے ہوئے ہیں۔ سب پوچھو تو بہت سے اہل اللہ کے حالات بتاتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں لوگ منکر نہ ہو جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام مبارک سے زیادہ میٹھا کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نام مبارک سے زیادہ میٹھا کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک ولی تھا، کہیں غار میں بیٹھا ہوا تھا،
سب سے تنہا رہتا تھا، کسی سے ملتا جلتا بھی نہیں تھا۔ کسی شخص نے سوچا ایک شخص یہاں گاڑ میں رہتا ہے، یہ کہاں سے کھاتا پیتا ہے، میں کم سے کم ان کو دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ وہ شخص ان کی طاق میں لگ گیا اور ان کو دیکھنے کی فکر میں ہو گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ شخص کہاں سے کھاتا پیتا ہے، کیونکہ اس کو گاڑ سے آتے جاتے دیکھا نہیں ہے، کسی کو گاڑ کے اندر آتے جاتے دیکھا نہیں ہے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتے ہو گئے، 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہو گئے، یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے۔ نہ کوئی وہاں جاتا ہے، نہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ کوئی چیز اگر ہوتی تو 1 دن یا 2 دن میں ختم ہو جاتی، کسی چیز کی حاجت ہوتی تو ان کو باہر نکلنے کی نوبت آتی۔ وہ شخص ایک دن غار کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا۔ وہ دیوانہ اپنے اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا، یاد الہی میں ڈوبا ہوا تھا، اپنا دل اپنے اللہ کو دیے ہوئے تھا، وہ تو اللہ کی یاد میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے پھر دوبارہ سلام کیا۔ وہ مستانہ اپنے رب کے ساتھ مستی میں مست تھا۔ اس نے پھر 3 بار سلام کیا تو اس اللہ کے ولی نے کہا، بھائی میں تمہارے سلام کو سمجھ رہا ہوں، جو خدا تم کو یہاں تک لایا ہے وہی خدا میرا پیٹ اپنے آپ بھر دیتا ہے۔ اس کی بات کا جواب بھی دیا کہ جو رب تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ میرا پیٹ بھی اپنے آپ بھر دیتا ہے، مجھے خود کسی چیز کی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میں اپنے رب کا جو نام لیتا ہوں، اپنے رب کو جو پکارتا ہوں، اپنے رب کا جو ذکر کرتا ہوں، اپنے رب کا ذکر کر کے ہی میں سیر ہو جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے محبوب کا نام لے لیا ہے۔ اب مجھے کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اپنے رب کے ذکر کی برکات سے نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ مجھے پیاس لگتی ہے، اور جب بھوک اور پیاس نہیں لگتی اور اس کی وجہ سے کھانا پینا بند ہے تو پیشاب پخانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے ہیں وہ اللہ کے دیوانے؟ اللہ ہمیں بھی ان کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ اللہ 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 اللہ۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے دیوانے ہیں، وہ دنیا سے پناہ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مدرجہ ہے، ایک مقام ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ ان کو کسی اور چیز کی سوجھ بوجھ بھی نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی زبان کے اندر ایک ایسی شیریں پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی مٹھاس کی وجہ سے نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیسے اللہ کے دیوانے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی یاد میں بھول جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، اے میرے عزیزوں، جس اللہ کو ایسے لوگوں نے چاہا وہی ہمارا اللہ ہے۔ اے میرے عزیزوں، جس اللہ کو ایسے لوگوں نے چاہا وہی ہمارا اللہ ہے۔ انہوں نے اتنی مٹھاس سے اپنے رب کا نام لیا، کاش اس کی بھی کچھ مٹھاس اور چاشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اگر ہم ایسے نہیں بن سکتے تو بننے کی خواہش پیدا کرو، بننے کی خواہش پیدا کرو، کم سے کم ثواب کو مل ہی جائے گا۔ بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس دور میں جنید بغدادی کہاں ہے، اس دور میں شیخ شبلی کہاں ہے۔ شیطان کا حربہ ہے، نفس کا حربہ ہے، مجسمی شیطانوں کا حربہ ہے، بہت بڑا ولی بن جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ولی بن رہا ہے، بہت بڑی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اب تو تہجد پڑھنے لگا ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ ان کو مجسمہ شیطان کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت بڑی، کہتے ہیں کہ بہت بڑا ولی بن گیا، یہ تو بہت بڑا صوفی بن گیا، وقت کا جنید بغدادی بن گیا، وقت کا شبلی بن گیا، وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی بن گیا، فلاں فلاں بن گیا، اور نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اے میرے عزیزوں، جو مقام حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے حاصل کیا ہے وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ جو مقام حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے حاصل کیا وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ جو مقام حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے حاصل کیا وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ جو مقام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے حاصل کیا وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ جو مقام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے حاصل کیا وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ جو مقام حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے حاصل کیا وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ جو مقام نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے حاصل کیا وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ وہ اللہ آج بھی موجود ہے، وہ مقام آج بھی موجود ہے کہ انسان اپنے کو اللہ کی یاد میں فنا کر دے، اس کی یاد میں اپنے کو کھو دے، بشرطے کہ اس دل سے، اس زبان سے ہم پکارنے والے بن جائیں جس دل اور زبان سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بشرطے کہ مٹھاس ہمارے اندر آ جائے جس مٹھاس سے انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا۔ ارے وہی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت ابراہیم کا تھا، وہی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت اسماعیل کا تھا، وہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور وہی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی اللہ حضرت صحابہ رضی اللہ اجمعین کا تھا، وہی اللہ خواجہ بایزید بستانی علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ شیخ صاحب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کا تھا، وہی اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تھا، وہی اللہ امام ربانی مجدد الثانی احمد فاروقی سرہندی کا تھا، وہی اللہ ہمارا اور آپ کا ہے، اور سارے کے سارے اولیاء کرام کا اللہ ایک ہی ہے۔ اے میرے عزیزوں، وہی اللہ میرا اور آپ کا ہے، وہی اللہ ساری مخلوق کا ہے، اور اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ایک ہی ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے اور آج تک وہی اللہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہی اللہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ اول بھی ہے اور اللہ آخر بھی ہے، ایسا اول کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ ایسا آخر اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ان کے دل اپنے اللہ کے دیوانے تھے، ہمارے دل دیوانے نہیں ہیں، ان کے دل زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، ہمارے دل اتنے بڑھے ہوئے نہیں ہیں، مگر پھر بھی اللہ رب العزت کے کرم کی بات ہے، اس نے سوچ بوجھ تو ہمیں دے دی ہے، مگر کوشش تو کرے، چاہت تو پیدا کرے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، اور جب سچی چاہت ہوتی ہے اگر بنتا نہیں تو ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ ارے ثواب تو ارادوں پر بھی مل جاتا ہے، تمناؤں پر بھی مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس چاہت کی وجہ سے ہمیں بھی ان کی صف میں کھڑا کر دے۔ رب کے کرم کی بات ہے کہ اس نے ہمیں کفر و شرک سے نکال کر کسی غیر کے حوالے نہیں کیا، اس اللہ نے ہمیں اپنا بنا لیا۔ اب کمی اگر ہے تو ہماری ہے کہ ہم کسی طریقے سے کتنا اپنے اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمارے اوپر اس قدر کرم کیا ہے، اللہ نے تو ہمارے اوپر اتنا کرم کیا کہ ہم سے اس کا شکر ادا بھی
نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہم کو بڑا نوازا، اتنا نوازا کہ ہم اس کی ادنا نوازش پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔